السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی، سوچ سمجھ کر استعمال میں لائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی خوش بختی اور بد بختی دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان میں ہے۔ ابن حبان کا حوالہ ہے مجمع الزوائد سے حدیث سیاح صحیح الجامع صغیر۔ جی بالکل، شیخ البانی نے سلسلہ سیاح میں ذکر کی ہے، اسی نمبر پر صحیح الجامع میں بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حبان والی سند ہی ذکر کی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں بھائی، ابن حبان والی سند میں تو آمش کی تدلیس ہے، وہ تو سیدھی سیدھی واضح ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ابن حبان والی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، آمش کی تدلیس۔ باقی جو ہے خیسمہ یعنی وہ ابن عبد الرحمن، اس کے متعلق اہل علم کی تحقیق یہی ہے کہ وہ صحیح الحدیث ہے، یعنی صحیح راوی ہے۔ البتہ مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 300 اس میں یہ روایت ذکر کی ہے اور اس کی نسبت طبرانی کی طرف کی ہے، یعنی طبرانی کبیر میں یہ ہے، جلد نمبر 17 صفحہ 198 پر، اور لکھتے ہیں کہ رجال الصحیح۔ تو بہرکیف یہ روایت اگرچہ ابن حبان والی سند کے اندر آمش کی تدلیس ہو، اگرچہ اس میں کلام ہو بھی، پھر بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، وہ بڑی مضبوط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، جو جبڑوں کے درمیان ہے اور ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی۔ تو وہ بڑی مضبوط ہے، تو یہ روایت بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے جی، ضرور جی۔ اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سارے شواہد کو مد نظر رکھ کر ہی شیخ نے غالباً یہ تحقیق کی ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آمش وغیرہ کی تدلیس والی روایتوں کو سیاح کے اندر اور صحیح الجامع وغیرہ کے اندر بے شمار جگہ پہ لے کے آئے ہیں، وہ آمش کی تدلیس بھی ہو یا سفیان ثوری کی تدلیس ہو، اسی طرح سنن کی کتب کے اندر بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کے آئے ہیں، یعنی جو ان کی صحیح ابن ماجہ ہے، صحیح ترمذی ہے، صحیح ابو داؤد ہے، صحیح نسائی ہے وغیرہ، ان میں بھی مدلس راوی کی روایت کو لے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔